ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم مجھے ملنے آئیں۔ یہ بڑی خوبصورت وجیع و شکل خاتون تھیں اور بہت نفیس طبیعت کی مالکہ تھیں اور خوشبو بہت اچھی لگاتی تھیں اور خوش لباس تھیں، لیکن جب وہ مجھ سے ملی تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو مجھے حیرت ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور دن کو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے۔ تو میں بھی پھر ذرا اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو۔ ان کا ایک شوق ہے تو اس شوق میں لگے رہیں۔ ام المومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولہ آئی تھیں اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے۔ اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے، وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے، اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پکڑ لیے، اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس میں ہم خیر کے طالب ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو، کسی دن رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمائی۔ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے، یہ آسان دین ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو حضور نے فوراً جا کے اس چیز کی، اس امر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی، دوسرا موقع تھا، چونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے۔ ویسے صحابہ میں غالباً 13واں یا 14واں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا۔ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے، حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں، اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو، اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے۔ کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو، دروازہ بھی بند ہو، لائٹیں بھی کم کر لی جائیں، مصلی ہوں، آپ ہوں، آنسو ہو اور جذب ہو رہے، اس کا کوئی گواہ نہ ہو، اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں رات مجھے بڑا رونا آیا۔ بالکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ۔ غار حرا کی خلوتیں تبتل ہیں، اعتکاف کے ایام تبتل ہیں، سحری کے لمحات کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تبتل ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ تبتل کلیتاً کہ مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح، تو اس کی نفی کی گئی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کوہ غار کی زندگی، بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں، گھر بار چھوڑ دیا جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے، اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے۔ اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو، لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل پہ لگائے گی،
لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن دنیا ہی ترک کر دی جائے، دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے، تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے افزائش نسل ہو، معاشرت پیدا ہو، احکام شریعہ ہیں۔ جمعۃ المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے، تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے۔ حج فرض کیا گیا، اجتماع ہے۔ جماعت کا کہا گیا ہے، اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو۔ تو یہ تو سالے معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں، تو تبتل سے منع کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبتل کی اجازت دے دیتے، صحابی فرماتے ہیں لختصینا، تو ہم اپنی مردانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے، لیکن حضور نے اس کی اجازت تبتل کی نہیں دی۔ اپنی من مانی اور اپنی خواہش نفس کو ہی دین قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جو دل میں آئے من میں آئے وہ کر گزرو، تو پھر یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو اپنی خواہشات کی تماشا گاہ ہوئی کہ جس کے من میں جو آئے وہ کر گزرے۔ یہ تو چھوٹا سا گھر ہو 3 مرلے کا، 2 مرلے کا، جھونپڑی ہو، ان جھونپڑیوں کو بھی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی ضابطے ہوتے ہیں۔ یہ 3 مرلے کے، 5 مرلے کے سکول بنے ہیں، ان کے بھی ضابطے، ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ دیہاتوں کے ضابطے، جنگلوں کے آتے ہیں، جنگل میں کوئی قانون، لیکن جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام کوئی لاوارث دین ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق منہ اٹھائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کر گزرے، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو؟ یہ کوئی لاوارث دین ہے؟ اس دین کی بنیادوں میں صحابہ اور اہل بیت کا خون ہے، خود رسالت مآب کا خون ہے اس کی بنیاد میں، تو یہ کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ تو یہ تشریح خود ساختہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مفہوم، کہ دین میں جی کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر سے یہاں مراد جو ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، باقی جب دین کوئی قبول کر چکا ہے تو پھر اس کے ضابطے، اس کے قوانین اس کو اختیار کرنے پڑے گا۔ آپ 15 دن کے لیے وزٹ ویزے پہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ ان سے 100% اختلاف بھی رکھتے ہو، ان کے مخالفین میں آپ کا نام سر فہرست بھی آتا ہو، ان کے شہری نہیں ہیں آپ، لیکن 15 دن کے لیے آپ وہاں گئے تو وہاں لینڈ کرنے سے لے کر واپس آنے تک ان کے قوانین کے مطابق آپ پابند ہوں گے اپنی زندگی کو ڈھالنے کے۔ تو یار ایک ملک جو دنیا کے کسی گوشے میں ہے اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین، آپ وزٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ تو جس دین کو دل اور روح نے قبول کیا ہے اس کے ضابطے کیا قبول ہی نہیں کیے جائیں گے؟ منمانی اور خواہشات کی دنیا میں آباد رہ کے زندگی گزاریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا۔ دین تو اپنی خواہشات کی قربانی کا نام ہے، اپنی آرزوؤں کو قربان۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن نہادن، فارسی میں تسلیم کردن، سر تسلیم خم کر دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام ماننے کا نام ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں، ہمارے نفس پہ شاک بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس پہ شاک ہوتی ہیں، لیکن جو قوانین اور ضابطے دیے جاتے ہیں اس کے جو انتہائی فوائد ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ بچے چھوڑنے جا رہے ہیں اسکول میں اور آپ نے دفتر فیکٹری کہیں پہنچنا بھی ہے تو وہاں آپ کو 60 سیکنڈ کے لیے اشارے پہ رکنا پڑا، تو آپ بڑے بے چین ہیں کہ پہلے ہی تاخیر ہو گئی، اب واپس میں نے آنا بھی ہے اور فیکٹری بھی جانا ہے اور بچے کو بھی اسکول پہ وقت چھوڑنا ہے اور مجھے یہاں 1 منٹ تک رکنا پڑے گا، لیکن آپ کو رکنا پڑے گا، آپ پابند ہیں رکنے کے۔ جنہوں نے یہ قانون و ضابطہ بنایا ہے وہ جانتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ ٹکراؤ ہو۔ یہ تو اب 1 منٹ تاخیر سے پہنچیں گے، پھر یہ پہنچ نہیں پائیں گے، یہ یہاں سیدھا ہاسپٹل پہنچیں گے۔ اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہی اس لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو شاک تو ہے نفس کے اوپر، لیکن تمہاری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے یہ قانون۔ تو اسلام کے قوانین اگر سخت بھی تمہیں دکھائی دیں لیکن تمہاری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے ضامن ہے اسلام کے قوانین اور ضابطے۔ تو
تو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی سربلندی اور سرفرازی ہے، اور جو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو وہ کبھی بھی اسلام کے ثمرات اور اسلام کے فیض و برکات سے کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتے۔ تو ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مفہوم کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر تڑپ ہی موجود نہ ہو کہ ٹھیک ہے اسلام ایک سچا دین ہے، جو مرضی قبول کر لے، جو مرضی نہ قبول کرے۔ یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن میری اور آپ کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کریں، اور یہ پیغمبروں کی زندگی۔ ورنہ وہ بھی کتاب چوک میں رکھ دیتے، اس کو پڑھ لو، جس کا جی چاہے اسلام لے آؤ، جس کا جی چاہتا ہے اسلام نہ لائے، بات ختم ہوئی۔ یا ایک مرتبہ کسی مجمع میں اعلان کر دیتے کافی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ہماری تو یہ آرزو ہونی چاہیے پوری کائنات گیتی حضور کے گائے، ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے، ہماری یہ آرزو ہونی چاہیے۔ تو میں تو خطباء سے اپنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دعوت کا جو پیرایا ہے اس کو ذرا وسیع کرو، آپ اس انداز سے دین کی بات کرو کہ تمہاری بات دنیا کے تمام طبقات کو قابل قبول ہو، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، صحیح حدیث میں لکھا ہے، طے شدہ امر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا، پوری دنیا کے اوپر۔ ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ، اور وہ وقت آ کے رہے گا اور وہ شانیں ظہور پذیر ہوں گی، اور گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں ہوگا اور حضور کی عظمتوں کے پھریرے لہرائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا۔ فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ، لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حتیٰ تتورم قدماہ، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حضور۔ تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے، تو اس وقت آپ اپنی رفتار، اپنی طاقت نہیں دیکھیں گے۔ مشکل نہ کھڑی کی جائے، میں چل سکتا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں، تو میں اپنے ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا، بیمار جماعت میں نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ سکتا ہے۔ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے، پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر نماز آدھی کر دی گئی ہے، نماز قصر ہے اس کے لیے۔ روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے۔ جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں، انہیں کوئی دولت چاہیے تو بتائیں، انہیں کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بتائیں، انہیں تخت و تاج چاہیے تو بتائیں، لیکن ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں۔ تو حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر کے کفار کی یہ بات سنانے لگے، تو آقا کریم نے کیا کہا، یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، میرے چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اگرچہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ کر گزریں اور کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیں، میں بتوں کو پھر بھی غلط کہتا رہوں گا، بتوں کو پھر بھی جھوٹا کہتا رہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو غلط کہے، اور حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا؟ تو چلو اس بات کو آخر میں رکھ لیا جاتا، لیکن حضور جانتے تھے دین کی بنیاد ہی یہی ہے۔ کانٹے بچھتے ہیں، گڑے کھدتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن لا الہ ہمارے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوگا، پھر الا اللہ کہیں گے۔ پوری کائنات بچھ جائے تمہارے لیے،
تمہیں آسان قرضے دے دے، تمہارے قرضے معاف کر دے، اس شرط پر کہ تمہاری رواداری اس طرح ہو کہ تم غلط کو غلط نہیں کہو گے، تو ہمیں یہ شرط قبول نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف ادوار کے اندر ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ رواداری کے نام سے شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، میرے محبوب کا لایا ہوا نظام ہے۔ 25 دسمبر ہو یا کوئی اور دن، ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا، آمنہ کے لال سے سیکھنا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آیان اقتدار، ہمارے کار پرداز ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے فول کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاویں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں، یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شعار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں، تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو، انہیں غلط نہ کہو، بلکہ یہ ہے گالی نہ دو۔ سب و شتم سے روکا گیا ہے۔ گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی، گالی دینا، سب و شتم کرنا، یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا، آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی، تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ گالی نہ دو، تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بتوں کا احترام کرو، یہ مفہوم نہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ رواداری اپنی جگہ پر، رعایا ہے اگر غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر ان کے ساتھ اس نے سلوک اپنی جگہ پر، اور وہ ہمارے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے، ان کے ایک ایک حق کو متعین کر دیا ہے۔ فقہا نے اس پر بہت کھلے دل سے بحث کی ہے، کوئی امر مخفی نہیں رکھا گیا، معاہد کے ساتھ، مستامن کے ساتھ، ذمی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی گئی۔ بلکہ جو معاہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمایا، زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے عقائد کو اختیار کر لیا جائے یا ان کے بتوں کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کے مندروں کے اندر جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جو ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو ہمارے دین کا آغاز نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، اس کے بعد ہے الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ ہماری پیشانیاں صرف اس کے حضور جھکیں گی، اس کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہوں، ان کا احترام ہماری زندگی ہے، لیکن سجدے کی اجازت ان کے لیے بھی نہیں دی گئی۔ ان کو اس مقام کے سپرد، اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر، گھٹنا باندھ دے، باقی میرے سپرد کر، کام پہ چلا جا، باقی رزق تیرا، یہ میرے ذمہ، بیج ڈال دے، اگانا میرے ذمہ، پودا لگا دے، اس کو پروان چڑھانا، اس کے اوپر پھل لگانا، اس میں مٹھاس بھرنا، اس میں عسل کی شیرینی رکھنی، اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈالنی، اس کے اندر طاقت توانائی یہ میرا کام ہوا۔ تیرا کام ہے پودا لگا اور پانی دے دیا کر، روز بات ختم ہو گیا۔ تیرا کام ہے بیج ڈال، جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر، تیرا کام ختم ہو گیا، باقی کام میرے ہوئے۔ تو جب بندہ اس پہ ڈال دے، اللہ اکبر، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ توکل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدھر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ صاف کر اور پہلے یہ دھو۔ غسال کا کام ہے، اسے پتہ ہے تیرا کام ہے جدھر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جا۔ تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے، تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کون سی چیزیں تجھے دینی ہے، کون سی نہیں دینی،
کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے. اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک مطیع فرما بردار بندے کی طرح. باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمہ کرم پہ ہوں. تیری زندگی سوکھی ہو، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، یہ توکل ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب. میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب وہ لوگ کون ہیں؟ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے. یہ ناجائز پھونک جھاڑ یہ وہ ہوتا ہے، وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکے لگا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی انہیں ہر اتوار کو جانا ہی ہوتا ہے. اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی. اور ایسے جاہلوں کے پاس، ایسے نکموں کے پاس کہ جو ناجائز رقیہ نہیں کرتے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے. بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا، آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. انہی چکروں میں رہتے ہیں. بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے، حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جاہلانہ باتیں ہیں. تو کہا کہ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے. تو کہا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے. تو اللہ پر توکل سیکھ لیں تو یہ دولت، یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب. ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں لواں سوتا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں لواں سوتا ہویا نصیب میں اپنا